مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جتنی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہی اللہ بادشاہ ہے، القدوس ہر عیب سے پاک ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہی وہ رب العالمین ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے رب العالمین کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو عقائد باطلہ سے، اخلاق ذمیمہ سے پاک و صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ یہ سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول تھا کہ عموماً جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں آپ علیہ السلام، فجر کی نماز میں آپ علیہ السلام اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عیدین نہیں بلکہ فجر کی نماز میں آپ علیہ السلام اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ منافقون کی بھی۔ جمعہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 560 سال قبل آپ کے آباء و اجداد میں سے ایک شخص تھے، کعب ابن لؤی۔ یہ پہلے شخص تھے جس نے قریش کو اور اہل عرب کو جمعہ کے دن اکٹھا کرنا شروع کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس دن لوگوں کے سامنے خطاب کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے جمعہ کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا، یوم عروبہ، لیکن بعد میں لوگوں کے اکٹھا ہونے کی نسبت سے اس کا نام جمعہ کا دن پڑ گیا۔ اسلام میں جمعہ کی ابتدا کب ہوئی؟ اس سلسلے میں روایات آتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، قبا نامی بستی میں آپ علیہ السلام پیر کے دن پہنچے، جمعرات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام وہیں پر رہا۔ جمعہ کے دن آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کے لیے نکلے، جو وہاں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تو آپ علیہ السلام محلہ بنو سالم میں پہنچے کہ جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا، تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے پہلی جمعہ کی نماز قائم کی۔ وہاں پر آج غالباً مسجد جمعہ بھی قائم موجود ہے اسی نسبت سے۔ تو یوں جمعہ کی ابتدا ہوئی۔ جمعہ کے سلسلے میں کیا احکامات ہیں، کیا تفصیلات ہیں اور کیا کیا مسائل ہیں، یہ تو اسی صورت کے اگلے رکوع میں آ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے یہ چیز عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسبحات میں سے چوتھی اس صورت کے اندر اسی مضمون کے ساتھ اس صورت کو شروع کیا کہ کائنات کے اندر ہر شے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی کے کردار کی پاکیزگی کی بنیاد پر کسی کی تعریف کیا کرتے ہیں، کمالات کی بنیاد پر، اوصاف کی بنیاد پر کسی کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ عیبوں سے پاک کوئی نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، القدوس العزیز، پوری کائنات پر غالب، زمین و آسمان میں اسی کی حکومت اور حکمتوں والا وہی ہے، اس لیے تعریف اسی کو جچتی ہے، اسی کو سجتی ہے، سب اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، سب اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے انعامات میں سے بہت بڑے انعام کو یہاں پر ذکر کیا کہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں کے اندر ایک رسول کو بھیجا انہی میں سے۔
امن عربی زبان میں کو کہتے ہیں ماں کو، اور امیون اور امیون ان پڑھ کو بولتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اگر امن ماں کو بولتے ہیں تو ان پڑھ کو امیون کیوں کہنے لگے؟ عرب کے اندر عورتوں کو لکھانے اور پڑھانے کا رواج بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں صرف 17 لوگ لکھے پڑھے ہوئے تھے جن کو لکھنا یا پڑھنا آتا تھا مکہ کے اندر، تو عورتوں کو تو بالکل لکھاتے اور پڑھاتے نہیں تھے۔ تو گویا کہ لفظ امن کا مطلب ہو گیا عورت ذات، ماں ذات، اور وہ چونکہ ان پڑھ ہوا کرتی تھی تو ماں اور ان پڑھ یہ لازم ملزوم، اسی وجہ سے بعد میں انہوں نے ان پڑھوں کو بھی امیون کہنا شروع کر دیا، یعنی ان پڑھ۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے ان پڑھوں کے اندر بھیجا ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، جس کے بنیادی بعثت کے مقاصد 3 ہیں۔ نمبر 1 وہ ان کے سامنے رب العالمین کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ نمبر 2 وہ ان کے عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیمہ سے ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ نمبر 3 ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد یہاں پر بھی بیان کیے گئے ہیں، چوتھے سپارے سورہ آل عمران کے اندر اور پہلے سپارے سورہ بقرہ کے اندر بھی رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے یہی مقاصد انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی بعثت کا پہلا مقصد قرآن کریم کو انسانیت تک، امت تک پہنچانا اور امت کو پڑھ پڑھ کر سنانا، یتلو علیہم آیاتی۔ آج کل بہت سارے کچھ لوگ جو علماء سے، اہل علم سے استفادہ نہیں کرتے ہیں بلکہ بذات خود ہی مفسر اور محدث اور فقیہ بن جاتے ہیں کتابوں کے مطالعے کے ذریعے سے، اکثر ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکلتا رہتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بے فائدہ ہے۔ اکثر ان کی زبانوں سے جملہ نکلتا ہے کہ یہ مدرسے والے جو بچوں کو حافظ بناتے ہیں، طوطے کی طرح رٹواتے ہیں، ایسے حفظ کا کیا فائدہ؟ حالانکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد جو 3 قرآن کریم نے بیان کیے، 3 مقاصد، ان میں سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، کتاب کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ اب دنیا کے اندر عربی حضرات بمشکل 20 کروڑ، 30 کروڑ یا 40 کروڑ ہوں گے، باقی جو مسلمان 150 کروڑ ہیں، 200 کروڑ ہیں جو عربی زبان سے نابلد اور ناواقف ہیں۔ وہ قرآن کو، اس کا مطلب چونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو کیا اس کی تلاوت ہی نہ کریں؟ جبکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کی مثال دی، الف لام میم، جن کے معنی کو معلوم کرنا قیامت تک انسانوں کے لیے ناممکن اور محال ہے۔ فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو پڑھے، لا اقول الف لام میم کلمۃ، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ ایک کلمہ ہے، فرمایا کہ الف پر ایک نیکی، لام پر ایک نیکی، میم پر ایک نیکی۔ گویا کہ انسان اگر بلا سمجھے بھی پڑھے تب بھی قرآن کریم کی تلاوت پر ثواب ہی ثواب، تو کیسے اس کو فائدے سے خالی کہا جا سکتا ہے؟ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقصد بعثت۔ اگلی چیز وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، کس چیز سے؟ تھانوی صاحب نے فرمایا 2 چیزیں، عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیمہ سے، کہ ان کے اندر جو شرک، ان کے اندر جو ریت رواج، جو ان کے اندر رسم و رواج تھے، جو ان کے اندر خود ساختہ عقائد تھے ان کے، ان عقائد باطلہ سے، شرک اور ما لہ وما علیہ، جو چیزیں اس سے متعلق تھیں، ان سے ان کے قلوب کو پاک و صاف کرے۔ بتوں کی جو محبت ان کے دلوں میں جاگزی تھی اس سے ان کو پاک و صاف کرے، اور اخلاق ذمیمہ، چوری، زناکاری، بدکاری، بے حیائی، جھوٹ، غیبت، دھوکہ بازی، ان چیزوں سے ان کا حسد، بغض، نفرت، عداوت، ان چیزوں سے ان کے دلوں کو پاک و صاف کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر کسی شخص کو تزکیے کی دولت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکا، خدایا میرے نفس کو تقوی کی دولت عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما، تو اس سے بہتر کوئی تزکیہ کرنے والا نہیں۔ اور 7 قسمیں کھا کر قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو خواہشات نفسانی کے اندر ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ تو یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا تزکیہ انسانیت۔ اس لیے یلتے دعا منگو تل کیا سو دعا منگن رب العالمین، رب العالمین میں نے نفسک کرتے تزکیہ، کیا سو دعا منگن،
چونکہ تصوف کا بزرگی کا سب سے اونچا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے، انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، انسان کے دل سے حسد، بغض، نفرت، عداوت، دشمنی، جھگڑے، فتنے، فسادات اور دنیا کی محبت، گناہوں کی محبت، یہ چیزیں ختم ہو جائیں، نیکیوں کی محبت دل کے اندر بس جائے، اللہ دل کے اندر بس جائے، یہی تو تزکیہ ہے. گلتے دعا اس کریں تل کیا گس دعا کروں خدایا میں نے نفس کرت تزکیہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تاکہ وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نازل ہوتا ہے اہل عرب پر جن کی مادری زبان عربی، اور وہ بھی اتنے فصیح و بلیغ کہ وہ اپنی زبادانی کے اندر پوری دنیا میں کسی کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتے تھے. وہ بہترین شاعر تھے، وہ بہترین فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، اور وہ عربی زبان کے ایک ایک لفظ کے ایک ایک معنی سے واقف تھے. پھر اس کے باوجود تعلیم کی ضرورت کیا پڑی؟ جب تلاوت ہو گئی نا تو وہ سمجھ گئے نا قرآن کے معنی کو، تعلیم کی ضرورت کیوں پڑی؟ معلوم ہوا کہ خالی قرآن کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ معلم قرآن ضروری ہے، اور وہ کون ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. خالی انسان ترجمے سے قرآن کریم کو سمجھنا اگر چاہے پھر تو صحابہ کے لیے تعلیم کتاب کی ضرورت ہی نہیں تھی، تلاوت کتاب ہو گئی تھی، کافی تھی. معلوم ہوا کہ قرآن کی تشریح و تفسیر کے لیے معلم کتاب سے رہبری لینا ضروری ہے، جس کو آج کل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو حدیث سے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کے اقوال سے، تابعین کے اقوال سے قرآن کی تفسیر و تشریح کے اندر مدد لینی پڑے گی، تب جا کر آپ قرآن کریم کے معنی کو صحیح معنی میں سمجھ سکتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو بہت سارے لوگ آج کل دیکھیں گے آپ مختلف مساجد کے اندر لوگ درس قرآن کی محفل لگاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن پھر اگر ڈاکٹری کی کلاس لگانی ہو تو بھائی ڈاکٹر کو لائیے تاکہ وہ آپ کو پڑھائے، قرآن کی کلاس لگانی ہو تو کسی معلم قرآن کو لائیے، کسی عالم کو لائیے، کسی مفتی کو لائیے تاکہ وہ آپ کو درس قرآن دے. اب خود ہی لوگ قرآن کی منمانی تشریح کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر اس صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ قرآن کریم سے استفادہ کریں، قرآن کریم سے استفادہ کرنے کے بجائے گمراہی کے راہ پر چل پڑتے ہیں، اور پھر ان کی زبانوں سے وہ تشریحات، وہ تفسیر، وہ تعویلات نکلتی ہیں جو نہ تو متقدمین سے ثابت ہیں اور نہ ہی متاخرین سے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کے بے شمار معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو لفظ سارے قدیم اور جدید معنی کو شامل ہے وہ سنت کا لفظ ہے، کہ حکمت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے، تاکہ وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والے وہ موتی، تہ کی باتیں. یہ ترجمہ کیا ہے مولانا شیخ الہند علیہ الرحمہ نے. گر کی باتیں علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا حکمت سے، حکمت کا دانائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، اور الحکمت سے مراد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تشریح جو انہوں نے قرآن کی پیش کی، جو حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے کتب احادیث کے اندر. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ، اور تعلیم دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اس کو کن کی طرف؟ ان پڑھوں کی طرف، اور کن کی طرف؟ آخرین منہم، انہی میں سے بعد میں آنے والوں کی طرف، لما یلحقوا بہم، جنہوں نے ابھی تک ایمان نہیں لایا لیکن ایمان لائیں گے، ان کی طرف بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، قیامت تک آنے والی تمام تر مخلوقات کی طرف، تمام تر انسانوں کی طرف. وہو العزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی وہی، یہ قرآن، یہ ہدایت، یہ اسلام اللہ جسے چاہتے ہیں اس سے نوازتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں. چونکہ یہودیوں کا اعتراض تھا کہ پیغمبر ہمارے درمیان کیوں نہیں آئے، پیغمبر آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کیوں نہیں آئے، تو اللہ نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہیں وہ پیغمبری سے نوازے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور پھر آگے ایک مثال دی گئی، تمہاری طرف ہم نے صحیفوں کو بھیجا، یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، تمہاری طرف تورات کو نازل کیا گیا جس میں اللہ کے احکامات موجود تھے، جو ہدایت کی باعث تھی، جس میں نور تھا، جس میں رحمت تھی، ساری چیزیں تھیں. تمہاری طرف انجیل کو بھیجا گیا، تمہاری طرف زبور کو بھیجا گیا. کیا تم نے اس کے اندر موجود مناجات سے، ان کے اندر موجود ہدایت اور رحمت کی باتوں سے، اس کے اندر موجود احکامات سے استفادہ کیا، فائدہ حاصل کیا؟ جواب یہ آتا ہے کہ انہوں نے تورات و انجیل سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ
وہ یہودی جن کو تورات سے نوازا گیا تھا، جن کو تورات دی گئی تھی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس تورات کو نہیں اپنایا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان یہودیوں کی مثال اس گدھے کی طرح ہے، يحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھاتا ہے، یعنی جس طریقے سے گدھے پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو کیا گدھے کو ان کتابوں کا کوئی فائدہ ہے؟ تو اسی طریقے سے یہودی بھی ہیں، ان کو تورات کا بوجھ دیا گیا، تورات کی کتاب ان کو دی گئی، تورات نامی کتاب دی گئی، لیکن انہوں نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تو یہودیوں کے اندر اور گدھے کے اندر کوئی فرق نہیں، گدھے پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے، اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، یہودیوں کو تورات دی گئی، انہوں نے اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ رب العزت بچائے، یہ اس امت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس امت کے اندر اگر کسی شخص کو علم کی دولت دی جائے اور پھر وہ علم کی دولت سے فائدہ نہ اٹھائے، فیض حاصل نہ کرے، وہ علم کے مطابق زندگی نہ گزارے، عمل نہ کرے، تو اس کی مثال بھی گدھے کی طرح ہے، جس گدھے پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے اور وہ گدھا اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس امت کے وہ حضرات بھی ہیں جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا لیکن انہوں نے اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بڑی بدتر مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، آپ کہہ دیجئے اے وہ لوگو جو یہودی ہو، ان زعمتم، اگر تمہارا یہ گمان ہے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، انکم اولیاء للہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہو، من دون الناس، سارے انسانوں میں صرف تم ہی، خالص تم ہی، دیگر لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، تو کر لو نا موت کی تمنا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور وہ کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جنہوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں۔ ان لوگوں کے دعوے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، اور لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، نہیں جنت کے اندر داخل ہوگا مگر صرف وہ جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، باقی ایک نہ جانتا اسمہ کا۔ تو رب العالمین نے فرمایا تم ولایت کے دعوے کرتے ہو، تم ابنیت کے دعوے کرتے ہو، تم خدا تعالیٰ کے محبوب ہونے کے دعوے کرتے ہو، تم جنتی ہونے کے دعوے کرتے ہو، اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ صرف تم ہی جنت میں جاؤ گے، کوئی اور نہیں جائے گا، من دون الناس، کوئی اور نہیں، صرف تم جنت میں جاؤ گے۔ تو پھر جنت میں جانے کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، تم مر جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ، تم موت کی تمنا کرو، لیکن ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، معلوم ہوا کہ صرف زبانی کھوکھلے دعوے ہیں، ان کو خود اپنے اس دعوے پر یقین نہیں، اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جنہوں نے آگے بھیجے۔ اور پیچھے آپ نے سورہ بقرہ کے اندر پچھلے سال سنا تھا کہ یہ لوگ یہ تمنا کرتے ہیں، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کہ اس کو 1000 سال یہی دنیا کی زندگی مل جائے، آخرت و آخرت کی نہیں، یہی دنیا میں اس کو 1000 سال زندگی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا وما هو بمزحزح من العذاب، تم کو 1000 سال جینے کے لیے دے دیے جائیں تم، لیکن تم اللہ کے عذاب سے تب بھی نہیں بچ سکتے ہو۔ واللہ علیم بالظالمین، قل ان الموت الذی تفرون منہ، آپ کہہ دیجئے بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں آ کر ہی رہے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تم اس سے مل کر ہی رہو گے، اس کا سامنا کر کے رہو گے، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب کو جاننے والی، جو حاضر کو جاننے والی ہے، فینبئکم، اللہ تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو، لہذا موت سے تم فرار اختیار نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں پر ایک مسئلہ چھڑتا ہے کہ کیا موت سے فرار اختیار کرنا درست ہے؟ کیا موت سے بچنے کے اسباب اور تدابیر اختیار کرنا درست ہے؟ جواب میں یہ ہے کہ صرف درست ہی نہیں بلکہ مطلوب ہے، بلکہ واجب ہے۔ اچھا انہوں نے کاشر پر زوج حفاظت سے فرض، زوج حفاظت سے فرض، تو جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، اور کوئی شخص اگر خودکشی کرے ابد الآباد جہنم کی آگ کے اندر جلے گا۔ تو موت سے فرار اختیار کرنا بعض مواقع پر انسان کے لیے فرض ہو جاتا ہے، میدان جنگ میں ہے، انسان دشمن کے مقابلے میں لڑ رہا ہے، وہاں سے فرار اختیار کرنا تو جہنم میں جانے کے باعث، کہیں پر تعاون آ گیا اس بستی سے فرار نہیں اختیار کرنا ہے، لیکن عام حالات میں تو شریعت نے آپ کو علاج کا حکم دیا، اور کوئی انسان علاج نہ کرے سڑ سڑ کے مر جائے تو گنہگار ہوگا۔ اعلیٰ حاصل القیاس شریعت نے حکم دیا رات کو سو جاؤ تو چراغ کو بجھاؤ، مبادا کہیں تمہارے گھر کو نقصان نہ پہنچے، تمہاری اپنی ذات کو نقصان نہ پہنچے، تم جل نہ جاؤ۔
تو یہ ساری چیزیں فری من المجزوم کفراری کا من الاسد، بھاگو تم مجزومی شخص سے اس طریقے سے جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہو، کہیں مبادا تم کو بیماری نہ لگ جائے۔ تو شریعت نے ہم کو موت سے بچنے کی تاکید کی ہے، شریعت نے ہم کو خودکشی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ حکم یہ دیا ہے کہ تمہیں ایسے اسباب اور تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس سے کہ تم موت سے بچ سکو۔ لیکن جب موت آ جائے تو پھر اس وقت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر اور رضا پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تم کو نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے جمعہ کے دن تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، پس جب نماز پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاشو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک اذان ہوتی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی۔ آج بھی آپ حرمین میں جائیں تو جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے لاکھوں لوگوں سے مسجد فل ہوتی ہے۔ اس سائن کشیر گوڑیچ اذان کیا گئی، دگے اذان کیا گئی، نماز کیا وہ دی گئی اچھ لوگ یون، لیکن وہاں کا ایسا ماحول ہے، وہاں تو لوگ 11 بجے پہنچ جاتے ہیں، 10 ہی بجے پہنچ جاتے ہیں، 8-9 بجے پہنچ جاتے ہیں مسجدوں کے اندر جمعہ کے دن۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک ایک اذان ہوا کرتی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ابتداً ایک ہی اذان ہوتی تھی، لیکن پھر بعد میں جب مدینہ کی آبادی بڑھ گئی اور بہت دور دور تک آبادی پھیل گئی تو اذان ہر جگہ سنائی نہیں دی جانے لگی اور لوگ منتشر ہوا کرتے تھے، دوپہر کا وقت شور شرابہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقام زورہ کے پاس دوسری اذان کا آغاز کیا، چونکہ ہزاروں صحابہ زندہ تھے تو کسی بھی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، گویا کہ اجماع صحابہ اس پر ایک مہر لگ گئی، حجت بن گئی کہ دوسری اذان درست ہے، اور تب سے لے کر آج تک پوری امت کے اندر یہ طریقہ اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے کہ دوسری اذان ہوتی ہے۔ مقام زورہ پر دوسری اذان شروع ہوئی تھی۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف جب تم جمعہ کی اذان سنو، یہاں پر کون سی اذان مراد ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ یہاں پر اذان اول مراد ہے، یہ اذان اول مراد ہے، یعنی جو ہم اذان دیتے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی، تو جواب یہ آئے گا یہ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان موجود ہی نہیں تھی، تو ان قرائن کے پیش نظر کہا جائے گا کہ یہاں پر اذان دوم مراد ہے۔ لیکن فقہا نے کہا کہ نہیں، چونکہ بعد میں صحابہ کا اس پر اتفاق ہو گیا، اور مقصود یہ ہے کہ لوگ خطبے میں شریک ہوں، مقصود یہ ہے کہ لوگ نماز میں شریک ہوں، اور یہ تبھی جا کر ممکن ہے جب لوگ اذان اول پر مسجد کی طرف سعی شروع کریں، اذان اول پر مسجد کی طرف سعی شروع کریں، مسجد کی طرف جانا شروع کریں، یہ تبھی ممکن ہے۔ تو شریعت کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر فقہا نے اس بات کو راجح قرار دیا کہ یہاں پر اذان اول مراد ہے، اور جو ہی تم اذان اول سنو، پہلی اذان سنو، اس کے ساتھ ہی تمہارا کاروبار بند، تمہاری دکانیں بند، اور فوراً مسجد کی طرف چل پڑو اور خطبے کو سنو۔ فسعوا الی ذکر اللہ، چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی خطبے کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس لیے فقہا نے کہا کہ اب اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، سامان بیچنا، لفظ بیع کا استعمال کیا گیا کہ دکانداری اگر کننے تو خریدار کٹ پٹھے، دکاندار کم ہوتے ہیں لیکن خریدار تو لاکھوں میں ہوتے ہیں، دکاندار 10,000 ہوں گے لیکن خریدار 10 لاکھ ہوں گے۔ اسی شہر کی مثال دیکھ لیں آپ، تو فرمایا کہ تم سامان اب مت بیچو، ضرور بھائی بیچنا چھوڑ دو، جب تم نہیں بیچو گے تو خریدار بھی مجبور ہو کر کہاں کی طرف چل پڑیں گے۔ تو سینی یم عموماً دکاندار عذر پیش کرنے از خریدار ازاؤں نہ کرتے دکان بند، خریداری پانے نمائز بات سوچ مجبور، آپ مت دکان بند نہیں کرو گے تو خریدار نے پہلے ہی آنا ہے، تو ضرور البیع، بیچنا بند کرو۔ اب اس کے بعد انسان جو بھی تجارت کرے گا تو وہ تجارت شرعاً اس کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ وذروا البیع، اور تم خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ کسی شخص نے اگر کر دی
مثلا زمین بیچ دی, سامان بیچ دیا, یا خریدار نے خرید لیا, وہ لینا حلال اور حرام ہوگا, جائز اور جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ وہ سامان اس کے لیے حلال ہوگا, ناجائز نہیں ہوگا. ذالکم خیر لکم, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو. انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں, میں اگر سامان بیچتا رہوں 10 روپے کماؤں گا, یہ میرے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں میرے بندے, اس وقت تیرے لیے 10 روپے نہ کمانا یہی تیرے لیے بہتر ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تم سوچ رہے ہو کہ میں 10 روپے کا نفع کماؤں گا, 100 روپے نفع کماؤں گا, یہ میرے لیے بہتر ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں, یہ نہ کمانا تیرے لیے بہتر ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, اب جب نماز پوری ہو گئی, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اب اللہ کے فضل میں سے تلاشو. یہاں پر رب العالمین نے مال کو فضل قرار دیا. رب العالمین نے مال کو یہاں پر فضل قرار دیا. گویا کہ مال کوئی لعنت نہیں, مال کوئی نحوست نہیں, مال کوئی زحمت نہیں, مال کوئی پریشانی کی چیز نہیں. مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, لیکن اس نعمت کا انسان کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا آنا چاہیے. اس کو فضل خداوندی کہا گیا, رحمت خداوندی کہا گیا, خیر قرآن کریم میں کہا گیا. لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور ڈریے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بکثرت کیجیے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. معلوم ہوا کہ جب اب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو گئے, تجارت میں مصروف ہو گئے, تو کیا اب ذکر کا سلسلہ بند؟ نماز پر وہیں اس تسبیح پڑھنے ضرورت کیا تھی؟ نماز پر وہیں اس تلاوت کرنے ضرورت کیا تھی؟ نماز پر وہیں اس ذکر کرنے ضرورت کیا تھی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زراعت میں مشغول ہو, تم تجارت میں مشغول ہو, تم اپنے ذاتی کاموں میں مشغول ہو, لیکن زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہونا چاہیے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, خوب ذکر کرو. جتنا زیادہ ذکر کرو گے اتنے تمہاری کامیابی کے چانس بڑھ جائیں گے. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہم لوگ کامیابی ڈھونڈتے ہیں, لیکن کامیابی اللہ نے اپنی یاد میں رکھی, اپنے ذکر میں رکھی. قرآن کے اندر جب لفظ لعل آتا ہے تو یہ لعل شک کے معنی میں نہیں ہوتا ہے, یہ لعل یقین کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی یقینی طور پر تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرو گے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, اور جب وہ کسی تجارت کو دیکھتے ہیں, أَوْ لَهْوًا انفضوا, یا کسی کھیل نما چیز کو دیکھتے ہیں, انفضوا إِلَيْهَا, تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور آپ کو کھڑا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ, آپ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر ہے لہو لعب سے اور تجارت سے. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین روزی دینے والے ہیں. تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتداً خطبہ جمعہ کے بعد ہوا کرتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہو چکے ہیں, آپ خطبہ دے رہے ہیں, اسی دوران تجارتی قافلے کا نقارہ بجتا ہے. دحیہ کلبی, یہ ایک تو دحیہ کلبی وہ ہیں جو عموماً جن کی شکل میں جبریل امین آیا کرتے تھے, یہ دوسرے تھے. بہرحال ایک تاجر تھے مکہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے, اور جب یہ سامان تجارت لے کر آیا کرتے تھے تو ان کے پاس ضروریات زندگی کی تمام چیزیں دستیاب ہوا کرتی تھی. تو ان کے قافلے کی آمد کا نقارہ بجا. صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے تھے. اور بعض تفسیروں میں یہ بھی وضاحت آتی ہے کہ اس زمانے میں مدینہ کے اندر گراں سالی بہت عام تھی, اس زمانے کے اندر قحط سالی عام تھی, لوگوں کے پاس ضروریات زندگی کی چیزیں موجود نہیں تھیں. ادھر سے قافلے کی آمد کا اعلان ہوا تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے رہ گئے اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مسجد سے نکل کر قافلے کی طرف چل پڑے. صرف 12 آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد میں بچے جو آپ کا خطبہ سنتے رہے. اس پر یہ آیت اتری. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا اگر اللہ کے نبی اکیلے رہ جاتے اور آپ کے ساتھ کوئی خطبہ سننے والا نہ رہتا تو اس وادی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آتا کہ ساری وادی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتی, سارے مدینے والے تباہ و برباد ہو جاتے. اس کے بعد یہ طریقہ کار شروع ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کو مقدم کیا اور نماز کو مؤخر کیا. اس آیت سے کچھ مسائل کا بھی استخراج ہوتا ہے. نمبر 1, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, آپ کو کھڑا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ خطبہ جو ہوگا وہ کھڑے کھڑے ہوگا, عیدین کا خطبہ ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو. تَرَكُوكَ قَائِمًا, گویا کہ آپ کھڑے کھڑے خطبہ دے رہے تھے.
البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بعض دیگر صحابہ سے یہ بھی منقول ہے کہ بڑھاپے کی بنیاد پر، ضعف کی بنیاد پر ان حضرات نے بیٹھ کر خطبہ دیا ہے، تو بقدر ضرورت مجبوری کی حالت کے اندر بیٹھ کر بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ خطبہ کھڑے کھڑے دیا جائے۔ اس واقعے سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ کہیں پر اگر درس کی محفل ہو رہی ہو، مجلس ہو رہی ہو، خطبہ ہو رہا ہو یا دین کا کوئی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہو اور کہیں پر دنیاوی مشاغل ہوں، تو دین کی مجالس کو چھوڑ کر دنیاوی مشاغل کے اندر مصروف ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ چیز پسندیدہ نہیں، محبوب نہیں، بلکہ مبغوض ہے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں ہیں وہ بہتر ہیں اصلاح العاب سے اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ چونکہ اس وقت تک شاید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ علم نہ ہو کہ خطبہ سننا ضروری ہے، اور صحابہ کرام نے یہ سوچا ہو کہ بھائی نماز پوری ہو گئی ہے، اور صحابہ کرام کی مجبوریاں بھی تھی کہ کھانے پینے کا سامان گھروں کے اندر نہیں تھا، اس وجہ سے صحابہ کرام اٹھ کر چل دیے ہوں، نہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی محفل میں ایسے بیٹھا کرتے تھے سر جھکا کر، کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہوں۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔